اور انسان اللہ کے لیے کوئی کام کر لے، وہ بھول بھی جائے، اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، زبیدہ خاتون کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جی سے بھی سنا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ مغفرت ہو گئی، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تھی، لیکن جب سوال جواب ہوئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی اللہ پاک نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا نہر زبیدہ بنوائی ہے۔ نہیں میرے لیے کیا ہے؟ تو تم نے زبان ہلا دی تھی اور خزانے کا پیسہ لگا، لوگوں نے محنت کی، تم میرے لیے کیا لائی ہو؟ تو خواب میں بتایا کہ میں تو اس بات پہ پریشان ہو گئی کہ اس سوال کا میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ نہایت نیک خاتون تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہی رحمت فرمائی، کہا کہ دیکھو تمہارا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے میرے لیے کیا، وہ مجھے پسند آ گیا، تمہیں کوئی یاد نہیں، میرے ہاں محفوظ ہے۔ تو کیا عمل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم ایک دفعہ کھانا کھانے لگی تھی، اچانک آواز آئی اذان کی، تم نے لقمے کو چھوڑ دیا، تمہارا دوپٹہ تھوڑا سا صحیح نہیں تھا، تم نے اس کو سیٹ کیا، انتظار کیا، یہ جو تم نے کھانے میں تاخیر کی یہ میرے نام کی محبت اور عظمت کی وجہ سے تھی، میں نے اس کو قبول کیا، اس وجہ سے تمہاری مغفرت کر۔ کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے نا تو مغفرت ہو جاتی۔ تو سبق ہمارا پہلا کیا ہے جی؟ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب یہ یاد رہے گا نا پھر آپس میں نہ لڑائی ہوگی، نہ نامحرم کو دیکھنا ہوگا، نہ کوئی گلے شکوے ہوں گے۔ کوئی لڑائی کرتا ہے اللہ کے لیے آپس میں؟ کوئی غیر محرم کو دیکھتا ہے اللہ کے لیے؟ تو جب اس سبق کو یاد رکھیں گے تو جو کرنے والے اعمال ہیں اس میں بھی جان آ جائے گی، اور جو نہ کرنے والے اعمال ہیں ان کے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سفر ایک مقصد کے لیے ہے، وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ اس سفر میں ہم ثابت کر دیں اے اللہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت صرف آپ سے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے روزے، میری قربانیاں، میری عبادت، میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو تلبیہ دیا یہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہی سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ میں حاضر، میں آ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک اور تقاضا آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے یا غافل کرے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے ہمارے لیے وہ لات اور منات کی مانند ہے۔ لات اور منات دو بت تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا، اور قریش مکہ میں بڑے معروف تھے وہ عرب میں۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے، اللہ کی محبت سے دور کرے، غفلت میں ڈالے، ہمارے لیے وہ لات و منات کے مانند ہے، ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے ہر لات و منات کا چھوڑ دیا، اب آپ ہی کی طرف میں آیا ہوں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اور ایک بصیرت رکھنے والے بندے کو کرنا ہی ایسا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے کرنا ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔